من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کو کافروں کے اوپر کیسے بھیجتے ہیں، کیسے ان کے پاس بھیجتے ہیں، ان کو اکساتے پھرتے ہیں کس پر کہ لوگوں کو گمراہ کرو۔ کافروں کے اوپر یعنی جادوگر ہیں، نافرمان ہیں، اور کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی یہ کرنے والا، کوئی وہ کرنے والا، کوئی ٹیوے لگانے والا، کوئی اپنے عرس لگوانے والا، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، سراسر شریعت سے بالکل الٹ کرنے والے، یہ ایسے ایسے، کوئی جابر ہے، کوئی مال میں زیادہ ہے، کوئی دہشت گرد، کوئی جس طرح کا بھی وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ ان پر شیطانوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کو مزید اکساؤ کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ کن لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ ہم ایسے سخت مزاج ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں کہ جو بھی سنائے اثر ہی نہ کرے، ایسا نہ ہمارا دل سخت ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کو بھیج دیں کافروں پر، تعزهم عزا، تو وہ ان کو اکساتے ہیں مزید اکسانا۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، ہم تو ان کے بارے میں ان کی ایک ایک گھڑی کو شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں ان کو، ان کی باغ ڈور کو ایسا اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ ان کو مزید مہلت دو، مزید ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوتے تھے کہ فلاں مسلمان نہیں ہوتا، فلاں اس کو ہدایت نہیں آتی، تو اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے، پرہیزگاروں کو۔ متقین کون ہیں؟ سورہ البقرہ کے شروع پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو ہی بیان کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ادھر بھی لفظ متقین ہے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، یہ نہ کوئی اپنے اندر سمجھا پھرے، سمجھتا میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میرے سے بڑا کوئی متقی ہے؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ متقی ہوگا، جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی وہ متقی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لائے اور نمازوں کی حفاظت کی، نمازوں کو قائم کیا، اور مال ہے تو زکوٰۃ دی، تین ہوگی صفات۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا انبیاء پر اس پر بھی ایمان ہے، اور جو اے میرے نبی آپ پر نازل ہوا ان متقیوں کا اس پر بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ، اور چھٹی وہ یہ ہے کہ آخرت پر ان کا یقین ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، قیامت آنی ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دو، اللہ پر اپنے ایمان کی مضبوطی کرو، اور ایمان اگر آگے پیچھے تو اس کی تجدید کرو، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ ہے وہ خرچ بھی کرو۔ بندہ نیک آدمی متقی وہ خرچ کرتا ہے تو اس طرح ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ سے ٹھنڈا کر رہا ہے۔ مسجد پہ خرچ کرے، مدارس پہ خرچ کرے، غربا مساکین پر، بیوہ عورتوں پر، مسافر اور جو حقدار ہیں ان پر جو خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچو، ایک کھجور ہی کیوں نہیں، صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں دو، اللہ اس سے بھی جہنم سے آزادی دے دے۔ یعنی مطلب یہ ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے، یہ نہیں کہ دل بالکل چھوٹا ہے، حرام زدگیوں کی طرف تو دل کھول کر دے رہا ہے، ادھر کبھی دریگ ہی نہیں آیا، پیسے نہ کٹ جان، اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ کاٹو جان گے کہ پیچھے اور بھی کام بڑے نہیں، اور کی اتھے کی کرے گا۔ تو یہ سمجھیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک کھاڑے کے اندر پانی ہے، آگے اس کو ڈکا لگا دیں تو پانی وہاں کا وہاں کھڑا رہ جائے گا،
اگر کھول دیں گے تو فصلوں کو بھی سیراب کرتا جائے گا، پیچھے سے اور بھی آتا جائے گا. تو اللہ کے راستے میں دو، دل کھول کر دو. جیسے وہ پانی نہیں رکتا، اللہ بھی اپنی طرف سے رحمت نہیں روکے گا، وہ بھی دیتا جائے گا. وہ کہتا تم دیتے جا رہے ہو، میں تمہیں دیتا جا رہا ہوں. اس لیے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت زیادہ کھلی ہے. ہم ہی جو ہے وہ دور ہیں اس کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہاں متقین بندے جو اللہ کے، وہ بات ہو رہی تھی، ان کی یہ 6 صفات ہیں، اور بھی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہم متقین کو اکٹھا کریں گے وہ رحمان کے پاس کیسے آئیں گے؟ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا، وہ رحمان کے پاس آئیں گے بطور مہمان. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس لائے گا. گھوڑوں پر سوار ہیں اور سواریوں پر سوار، اونٹوں پر سوار ہو کے جنت میں جا رہے ہیں. جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ جنت والے متقین بندے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں، نافرمان ہیں، وہ بڑے برے حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرمین کو جو ہے وہ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جو نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کے سامنے سفارش کا بالکل کسی کو اختیار نہیں ہوگا مگر جس نے رحمان سے وعدہ لیا. رحمان اپنے متقین نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ ان کو اہلیت دے گا. میرے متقیو پرہیزگارو، دنیا تے تسی میری مندے رہے ہو تے اج میں اللہ بڑا خوش ہاں، آہ لو میرے بارے جنہوں آکھنا چاہے میں انہوں معاف کر دیں. علماء کو بھی حق ہوگا، وہ بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، حافظ صاحب، قاری صاحب بھی کریں گے. لیکن جو دنیا میں رب کی مانتا رہے اور ڈر ڈر کر اللہ کے حضور روتا رہا ہے، گرتا رہا ہے اس کے سامنے، اور اپنی زندگی کو نافرمانی والی نہیں بنایا، ایسے نیکوں کو اللہ سفارش کا بھی حقدار بنائے گا. بھی آخ لو مینوں جنوں جدے بارے آخنا، اور آخنا بھی کدھا دے بارے؟ نیکاں دے بارے سفارش ہونی ہے. اللہ کے نافرمان جو ہیں ان کے بارے میں ان سے تو رب ناراض ہوگا. جیسے موت کا وقت، فرشتہ جس وقت موت دا ہوندا ہے نا، اس وقت آ کے ایک گل آندا ہے، آ جا بھی یا روح الخبیث انت فی جسد الخبیث. یہ حدیث کے لفظ ہیں، میرے نبی کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آخری وقت فرشتہ آتا ہے تو ایسے مجرم کے سامنے آ کر کہتا ہے او خبیثہ، تیری روح تیرے اندر، وہ بھی خبیث، تو بھی خبیث، چل آ ان ربک علیک غضبان، آج تیرا رب تیرے تے بڑے ہی غصے وچ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت کدی بھی پیدا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں فرشتہ آ کے آکھے السلام علیکم. یہ خوش نصیبی دی نشانی، خوش بختی دی نشانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش کا کسی نو حق نہیں ہونا مگر جنہوں اللہ اس وقت وعدہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم کر سکنا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم تو بڑی بری بھیانک چیز اپنی زبان سے یہ کر رہے ہو. یہ اللہ کے لائق نہیں کہ اللہ کو اولاد تو چاہیے، کہ نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے پر اس کو ضرورت نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سر ہم پلہ برابری کرنے والا بالکل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ واحد القہار، اکیلے ہی غالب ہے. اولاد تے انہوں دینا، شاید میری زندگی اس وقت میں کمزور ہو جاؤں تو میرے بڑھاپے دا سہارا شاید بن جائے، شاید میرے جان تو بعد میرے پیچھے کوئی نیک عمل کرے تو مینوں بھی ثواب. کئی چیزاں دین ہوندیاں نے نا، میرا نام ہی نہ مٹ جائے، میری اولاد پیچھے میرا نام روشن. لیکن نیک اولاد نام روشن کرتی ہے، بری نہیں کرتی. بری تو نام مزید بدنام کرتی ہے، اور وہ برے کام کرے گی اس کا بھی تمہیں عذاب کا حصہ ملے گا کہ تو نے ایسی اولاد کی تربیت کی تھی. لہٰذا اچھی اولاد کی تربیت کرو. وہ ادھر صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے، عذاب تمہیں آگے عذاب ہو رہا ہے، اللہ اس میں کمی کر دے. مسجد میں تلاوت کرے، نماز پڑھے. اپنی اولاد، چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤ اس کو، اور اس کو اپنی انگلی لگا کر مسجد میں لانے کی عادت ڈالو، تو کل وہ بڑا ہو کر بھی کہے گا میرا ابو بھی مسجد جانا سی تو میں بھی جانا ہے، میرا ابو بھی نیک کام کرتا سی میں بھی کرنا. اور تم جو کرتے ہو تمہاری اولاد دیکھ کر تمہیں وہ کافی حد تک وہ اپناتی ہے چیزیں.
اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو، دعا بھی کرو اپنی اولاد کے لیے، دعا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اولاد نہیں، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے تو بڑی عجیب بڑی بری بات کہی اپنی، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس جملے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، پھٹ جائے زمین۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اس لفظ پر جو اللہ کا شریک کرتا ہے یا کہتا ہے کہ رب کی اولاد ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے۔ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ ایڈی غلط گل کی تھی بری اللہ تعالیٰ دے بارے میں کہ اللہ دی اولاد، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہا حضرت مریم اور حضرت سیدنا عیسیٰ، یہ بھی اللہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہا، اور ماں مریم جو ہے وہ اللہ نعوذ باللہ اس کی بیوی اللہ کی کہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا بیٹا، نہ عیسائیوں نے کہاں سے یہ غلطی کی؟ وہ کہنے لگے بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا ہے، تو لہٰذا عیسیٰ روح اللہ بن کر آنے والے ہو سکتا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ۔ مشرکوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ، یہودیوں کا عقیدہ، وہ انہوں نے کہا ہمارا نبی عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو آج کا مسلمان اس نے کہا میں ہن پیچھے رہنا ہے، کہندا ساڈے نبی بھی اللہ دے حصے دے وچوں ہی سن، نعوذ باللہ، نور من نور اللہ۔ تو یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کا کوئی حصہ جز نہیں، اللہ تعالیٰ واحد اکیلا ہے، رب رابے تے نبی نبی ہے، نبی رب نہیں ہو سکتا تے اللہ دی صفت کسی نبی تے رسول وچ بھی آ سکتی اے جے عقیدہ توحید۔ ہن کی کریے، قرآن جتوں بھی پڑھ لیے ہے ہی توحید وچوں، چھڑیے کی تے رکھیے کی، جتوں بھی مرضی کھول کے قرآن نو ایتھوں پڑھو توحید، ایتھوں پڑھو توحید، جتوں مرضی پڑھ لو توحید، نبی مار کھان توحید، حضرت ابراہیم نو دھمکی ملے ابو دی طرفوں تے توحید، بادشاہ نمرود نے دھمکی توحید، ابو جہل نبی علیہ السلام نو تنگ کرے تے نتیجہ کی توحید۔ یہ سارے معاملے کی نے، جنگاں ہوئیاں توحید، بدر احد، آپ دے دندان شہید کیتے پیچھے گل کی توحید۔ توحید والا کام نہ کرو، سانو وارا کھاندا۔ اصل توحید پہ اللہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبر میں بھی سکون دے گا، حشر کے دن بھی کامیاب کرے گا، پل صراط آسانی سے، لیکن شرط یہ ہے عقیدہ مضبوط کرنا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں، تمہارے اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور ہمارے نبی کا بھی کوئی شریک نہیں، ادھر اللہ دی منہ گے ادھر نبی دی منہ گے، یہ خلل نہیں پا اے وے عقیدہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔